بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی انفو ہٹ کی آج کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاک پتن کے فیاض نے کس طرح اپنے والد اور والدہ کی وفات کے بعد اچانک جہاز بنانے اور اڑانے کے جنون میں کیسے مبتلا ہو گیا، یہ کہانی منظر عام پر آ گئی ہے۔ ناظرین، پچھلے مہینے 22 مارچ کو جب پوری قوم اگلے روز یوم پاکستان منانے کی تیاریاں کر رہی تھی، پاک پتن کا 30 سالہ نوجوان محمد فیاض اپنے ضلع میں پولیس و انتظامیہ کے بابوؤں کے دروازے کھٹکا رہا تھا۔ وہ ان سے اپنے تیار کیے گئے جہاز کی تجرباتی پرواز کے لیے اجازت کا طلبگار تھا۔ اول تو کوئی افسر اسے دستیاب ہی نہ تھا، اور جو تھے وہ بھی اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ بھلا ایک انڈر میٹرک کس طرح ایک جہاز کا موجد ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں محمد فیاض کے لیے تکلیف دہ ضرور تھی، مگر اس کے حوصلہ جوان تھے۔ کسی افسر نے اسے اجازت نہ دی اور وہ مایوس گھر واپس لوٹ گیا۔ اس نے ہتھیار نہ ڈالتا بھی کیوں، وہ گزشتہ چند برسوں سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر ایک چھوٹا طیارہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ طیارہ تیار تھا، بس تجرباتی پرواز باقی تھی۔ محمد فیاض کا پس منظر بھی سن لیجئے۔ فیاض کا والد مقامی شوگر مل میں الیکٹریکل سپروائزر تھا، 6 بچے اور تنخواہ تھی صرف 7,000 روپے۔ والد نے سب سے بڑے بیٹے محمد فیاض کو پڑھانا چاہا، مگر تعلیم میں اس کا دل نہیں لگا۔ محمد فیاض کی خواہش تھی کہ وہ ایئر فورس میں جائے۔ اس نے نصاب میں راشن منہاس کی کہانی پڑھی تھی، جس کا اس پر بڑا اثر تھا۔ فیاض نے میٹرک کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ تاہم والد سے الیکٹریکل شعبے کی کچھ بنیادی چیزیں ضرور سیکھ لی، جن پر چھوٹا موٹا کام کر کے عبور بھی حاصل کر لیا۔ یہ 2007-2008 کی بات ہے کہ فیاض کے والد بیمار ہو گئے۔ گھر کے معاشی حالات پہلے ہی مخدوش تھے، مزید خراب ہو گئے۔ ساری ذمہ داریاں محمد فیاض کے کاندھے پر آن پڑی۔ والد کے علاج اور گھریلو حالات سنبھالنے کے لیے اپنی زمین بیچ، مگر والد بچے نہ گھریلو حالات ٹھیک ہوئے۔ وہ پہلے ہی روزی کمانے کے لیے چوکیداری کا پیشہ اختیار کر چکا تھا۔ 2013 میں فیاض کے والد چل بسے۔ اب فیاض گھر کا بڑا تھا، تمام ذمہ داریاں اس کے ناتواں کاندھوں پر تھی۔ اس کی شادی پہلے ہی ہو چکی تھی اور وہ 4 بچوں کا باغ بھی تھا۔ مالی حالات مگر ٹھیک نہیں تھے۔ 2015 کی بات ہے کہ فیاض نے نیشنل جیوگرافک چینل پر ہوائی جہاز بنانے کی تاریخ پر مبنی ڈاکومنٹری دیکھی۔ اسے دیکھتے ہی فیاض کی ہوا میں اڑنے کی خواہش کسی چنگاری کی طرح بڑک اٹھی۔ وہ ایئر فورس میں تو نہیں جا سکا تھا، مگر اب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا جہاز خود بنا کر اڑائے گا۔ اس نے جہاز بنانے کی تاریخ سے متعلق ڈاکومنٹری نشر مقرر میں دوبارہ دیکھی اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا شروع کر دیا۔ فیاض نے اپنی دنیا بدلنا شروع کر دی۔ اس نے پیسوں کا اضافی بندوبست کرنے کے لیے رات کو چوکیداری کے ساتھ دن کو پاپ کارن بیچنا بھی شروع کر دیے۔ وہ ماہانہ 13,000 روپے کماتا، گھر کی ضروریات پر ہاتھ کھینچتا اور کچھ نہ کچھ پیسے اپنی تخلیق کے لیے بچاتا۔ فارغ اوقات وہ جہاز بنانے میں صرف کرتا۔ 2018 تک 15 ہارس پاور انجن کے ساتھ وہ ایک چھوٹا طیارہ تیار کر چکا تھا۔ فیاض نے اس طیارے کی پہلی تجرباتی پرواز اپنے گاؤں 32 SP پاک پتن میں کی۔ طیارہ آدھ گھنٹے کے لیے 4 فٹ تک ہوا میں بلند ہوا اور پھر کھیتوں میں آ گرا۔ اس کا تجربہ جزوی طور پر کامیاب ہو گیا تھا، تاہم اس نے کچھ خامیوں اور غلطیوں کی نشاندہی کر لی اور اندازہ لگایا کہ اب اسے مزید طاقتور انجن کی ضرورت ہے۔ تجربہ کامیاب کرنے کے لیے اس کے پاس خواہش تھی، مگر پیسے ختم ہو چکے تھے۔ اس نے بینک سے قرضہ لیا اور پیسے دستیاب ہوتے ہی فیصلہ آباد گیا، جہاں موٹر بازار سے اس نے 33,000 روپے میں 18 ہارس پاور کا انجن لیا اور رواں سال فروری تک اس نے 90,000 روپے مالیت سے نیا جہاز تیار کر لیا تھا۔ صرف تجربہ باقی تھا۔ جب سرکاری بابوؤں نے فیاض کو تجربے کی اجازت دی، نہ سول ایوی ایشن حکام تک رسائی کی رہنمائی کی، تو 13 مارچ کو فیاض نے ایک دوست کی ٹریکٹر ٹرالی پر اپنا طیارہ مختلف حصوں کی صورت میں رکھا اور قریبی علاقے عارف والا تجربہ کے لیے پہنچ گیا۔ اس نے ٹریکٹر ٹرالی سے طیارے کے مختلف حصوں کو اتارا اور انہیں جوڑنے لگا، تو کسی نے پولیس تو کسی نے جیو نیوز عارف والا کے متحرک نمائندے انعام بٹ کو اطلاع دے دی۔ جو ہی محمد فیاض نے اپنا طیارہ جوڑا، پولیس موقع پر پہنچ گئی اور اسے اس تخلیقی جرم کی سزا کے طور پر طیارے سمیت تھانہ رنگ شاہی عارف والا پہنچا دیا گیا، مگر جیو نیوز کے نمائندے نے بھی اپنا کام کر دیا۔ اس نے فوری طور پر طیارے کی فوٹیج جیو نیوز لاہور بیورو بھجوائی۔ خبر نشر ہوتے ہی پاکستان سمیت دنیا بھر میں محمد فیاض کا نام اس کی تخلیق کی وجہ سے جانے لگا۔ ٹی وی چینل اس خبر کے پیچھے لپکے۔ محمد فیاض کو تھانے میں بند کر دیا گیا۔ پنجاب پولیس نے اس تخلیق کے جرم پر فیاض سے زبانی بدتمیزی کی اور تعزیرات پاکستان کی دفعات 582، 682، 782 کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا۔ اگلے روز مجسٹریٹ نے اسے 3,000 روپے کا جرمانہ کر کے چھوڑ دیا۔ فیاض نے ایک دوست سے قرض لے کر جرمانہ ادا کیا اور رہائی پائی۔ فیاض سے رات بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ اب تک اس کا
ہتھیارہ پولیس کے پاس ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنی تخلیق کو حاصل کرنے کے لیے سپرداری کی کوشش کرے گا اور ساتھ مقدمہ بھی بھگتے گا۔ فیاض کی کہانی تخلیق اور نت نئے خیالات کے بارے میں ہمارے رویوں کی عکاسی کرتی ہے۔ ہم تخلیق کاروں اور نت نئے خیالات کے حامل لوگوں کے راستے میں روڑے اٹکانے اور مسائل پیدا کرتے ہیں۔ ہم ایسے کرداروں کی ہمت افزائی کر کے انہیں اپنی طاقت بنانے کے بجائے ان پر مقدمات درج کرتے اور ان کی تخلیقات پر قبضہ کر لیتے ہیں کہ دوبارہ کوئی تخلیق کار جنم نہ لے سکے۔ مجھے نہیں معلوم کہ فیاض کا تجربہ کامیاب ہوگا یا نہیں، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ فیاض سچی لگن کا ایک تخلیق کار ہے۔ ہمیں پاکستان کو آگے لے جانا ہے تو فیاض جیسے تخلیق کاروں پر مقدمات درج کرنے کے بجائے ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالنا ہوں گے۔ ان پر مقدمات قائم کرنے کے بجائے ان کے معاشی مسائل حل کر کے انہیں درست فارم مہیا کرنا ہوگا۔ تخلیق کا تعلق تعلیم سے نہیں، لگن سے ضرور ہے۔ قومیں تخلیق کاروں کی مدد سے آگے بڑھتی ہے، فرسودہ سوچ کی مدد سے نہیں۔ تو جی ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ جڑے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔